بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب فی جماع الامامۃ وفضلھا۔ یہ جماع بھی پڑھا گیا ہے کتاب کی طرح اور جمعہ بھی پڑھا گیا ہے جامع کی جمع۔ تو جمعہ ہو یا جماع ہو، اس کا معنی ابواب جماع الامامتی، ایسے ابواب ہیں جو امامت کے احکام کو جمع کرنے والے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تو کتاب کی جگہ ابواب جمع کا لفظ لاتے ہیں، اور مصنف کی طرز یہ ہے کہ وہ تفریع یا جمعہ اس قسم کا لفظ لے آتے ہیں بعض اوقات۔ تو تفریع کا پیچھے گزر چکا ہے، تجزیہ کے معنی میں ہے، فرع سے ہے، تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو مطلب احکام امامت کا بیان ہے اور اس امامت کے جو فضائل ہیں۔ پیچھے نماز اور اذان اور اقامت کے حوالے سے اور سعی الی المسجد کے حوالے سے، سعی الی الصلاۃ کے حوالے سے احکام تھے۔ اب جو ہے وہ امامت کے احکام ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ نماز میں اصل یہ ہے کہ وہ باجماعت ہو، امام کے ساتھ پڑھی جائے۔ پیچھے فضائل تو اس نے بیان کر دیے ہیں کہ تعدل 25، اور بعض روایات میں 27 کا بھی لفظ ہے، تو اس میں جو تعارض ہے تو اس کا دفعہ اس انداز سے بھی شرح کرتے ہیں کہ اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ 25 سے 27 تک یعنی ابتدا انتہا کا بیان ہے، یا سری جہری کا فرق ہے، یا خشوع عدم خشوع کا فرق ہے، اور یا پھر قرب مسجد اور بعد مسجد کا فرق ہے۔ تقریباً 10 فرق بیان کیے ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور حاصل ان کا یہ نکالا ہے کہ راجح یہ ہے کہ سری جہری کا فرق ہے۔ پہلی جو روایت ہے اس کو دیکھیں، اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امامت کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ امام کی ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو وہ بال نہیں ہے مقتدیوں پر، وہ بال آئے گا امراء پر، خلفاء پر۔ مقصود مصنف بھی اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، اور ترجمۃ الحدیث دیکھیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی علیہ السلام سنا، فرما رہے تھے جو کسی قوم کی امامت کرائے فاصاب الوقت، اور وقت معہود کو پائے، تو اس کے لیے اور ان دونوں کے لیے فضیلت ہے۔ ومن انتقص، اور جو اس سے کمی کرے، ذالک کا مشار الوقت المعہود المختار، تو فعلیہ، تو اس کا وبال خود اس امام پر ہے، ولا عالم لوگوں پہ نہیں ہے۔ تو نیچے تو ذالک کا مشار الوقت لکھا ہے، لیکن الوقت لکھا معنی نرا تو اشکال ہے اس پر، کہ اگر مطلق وقت مراد ہے تو پھر تو اس کا گناہ لوگوں پر بھی ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ کسی اور جگہ باجماعت نماز پڑھ لیتے، یا نفس نماز تو پڑھتے نا،
اس سے تو متبادر یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت سے امامت نہیں کراتا تو لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بس اگر رہتی ہے تو رہ جائے، ہے تو دور کا مفہوم، لیکن بارہ وقت مختار مراد ہے، اس سے ان احادیث سے اس کا جمع ہو جائے گا جس میں یہ ہے، پیچھے گزری ہے کہ اگر امام وقت معروف پہ نہیں پڑھاتا، سمجھ آ رہی، تو تم اکیلے نماز پڑھ لو، جو اس سے کمی کرے گا فعلیہ تو اس پہ گناہ ہے، لوگوں پہ گناہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ جی، تو مسائل کے اندر جو مفتی ہے اس کا جو قصور ہے، یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر وہ اہل نہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے اس پہ زمان بھی نہیں ہے، کیوں؟ قصور عوام کا ہے کہ اس سے کیوں مراجعت کی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ویسے بھی آپ نے اس کو ضامن نہیں بنایا مفتی کو جس نے تیمم کے اندر غسل کا حکم دیا تھا، بلکہ آپ نے اتنے کیا ہے اللہ سألوا اذ لم یعلموا او کما قال، ان کو پوچھ لینا چاہیے تھا جب تحقیق کا پتہ نہیں تھا، اور اگر اس کو علم ہے مفتی کو پھر تو ویسے وہ مجتہد ہے مثلا، تو اس کی بنا پر وہ معاف ہے۔ جی چلیں ہم رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعة ان يتدافع اهل المسجد لا يجدون اماما يصلي بهم۔ تدافع عن الامامت مکروہ ہے، ایک دوسرے کو امامت سے دور کرنا، بھی تیرے پیچھے نہیں ہوتی اور دوسرے کے آپ کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ درست نہیں ہے، یہ قرب قیامت کی علامت ہے، کیونکہ امامت کی بنا ظاہر پہ ہے، اور ویسے بھی فاسق کی جو امامت ہے آگے مسئلہ آئے گا کہ وہ بھی جائز ہے، تو پھر خام خواہ کا تدافع اور وہ بھی مسجد کے اندر، یہ درست نہیں، چونکہ یہ تدافع بھی امامت کے منافی ہے، یعنی باجماعت نماز کے، اس لیے مصنف نے اس کو مقدم کیا۔ روایت دیکھے، صحابیہ کہتی ہے میں نبی علیہ السلام سنا فرما رہے تھے قیامت کی علامات میں سے ہے کہ اہل مسجد تدافع کریں گے، ایک دوسرے کو امامتی سے ہٹائیں گے کہ تیرے پیچھے نہیں تیرے پیچھے نہیں، یا دھکے دیں گے، یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ تو پڑھا لیکن کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لا یجدون اماما، وہ کوئی امام پائیں گے نہیں جو ان کو نماز پڑھے، اور یہ واقعتاً ایسے ہی ہے، آج اگر ہمیں پاک و ہند میں علماء میسر ہیں، ائمہ میسر ہیں، سمجھ آ رہی، اتنے میسر ہیں کہ بیچاروں کو موقع نہیں مل رہا، کئیوں کو، سمجھ آ رہی، فیکٹری اور ملیں بند ہیں اور یہ انتظار میں ہیں کہ کب کھلیں گی، تو آپ باہر چلے جائیں تو وہاں واقعتاً امام نہیں ملتا، یورپ چلے جائیں، آگے پیچھے چلے جائیں، امام ملتے ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ امام کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی اپنی ویلیو بنانے کے لیے تیار ہے، چونکہ مساجد ہی نہیں تو کیا ادھر امام ہونے، سمجھ آ رہی، چونکہ امامت بھی قربانی کا کام ہے، اور پھر امامت کے لیے بھی وہ تیار ہوگا جس میں کچھ دیانتداری ہوگی، فاسق آدمی سے اہلیت ہی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کیا پڑھائے گا، اس لیے وہاں پہ داڑھی مندے، داڑھی کترے، پینٹ شرٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ملک یا علاقے کی قدر کرنی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے کہ چلو باقیوں کے لحاظ سے کچھ بہتری ہے، باقی جو مزید بہتری نظر آ رہی اس میں ہمارا قصور ہے، سمجھ آ رہی، ہمارا قصور نہ ہو تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ ان من اشراط الساعۃ اتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما یصلی بهم۔ جی چلے جی آگے چلے۔ باب من احق بالامامه، ان قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة واخبرني اسماعيل
قال سمعت أوس بن سمعة يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكلمته إلا بإذنه. قال شعبة فقلت لإسماعيل ما تكلمته؟ قال فراشه. من احق بالامامت، امامت کے لائق زیادہ کون ہے؟ تو اس کو اس باب میں مصنف بیان کر رہے ہیں۔ اس بات ترجمہ تو واضح ہے، بالمعنی ہے۔ مقصود مصنف جو ہے وہ تائید ہے مذہب حنابلہ کی۔ بات سمجھ آ رہی؟ جس طرح کے ابھی آ رہے ہیں، اور باقی اصول حدیث میں یہ سارے باب میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو قابل استدلال نہ ہو۔ بالکل آخری روایت جو ہے وہ اس میں گڑبڑ ہے۔ 590 نمبر جو روایت ہے اس کے اندر حسین ابن عیسیٰ الحنفی جو ہے یہ متکلم فی راوی ہے، اور حکم بن ابان لہو اوہام، سمجھ آ رہی؟ اس کو وام بڑے لگتے تھے۔ حافظنا اللہ من الاوہام، اللہ ہماری بھی حفاظت کرے۔ تو یہ ایک آخری روایت اس میں ضعیف ہے، باقی روایتیں ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں اصول فقہ الحدیث کی طرف۔ احق بالامامت، امامت کون ہے؟ حنابلہ اور امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ هو الاقرأ، جو زیادہ قاری ہے، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ هو العالم، جو کیا ہے زیادہ علم والا ہے۔ حنابلہ کی دلیل یہی روایات ہیں، یوم القوم اقرأهم لکتاب اللہ، جو قاری ہونا چاہیے۔ متعدد طرق سے یہ روایت ہے۔ یہ حدیث جو ابو مسعود البدری کی ہے یہ بھی روایت ہے، اور اس کے علاوہ آگے عمرو ابن سلمہ کی بھی روایت ہے کہ مجھے قرآن یاد تھا تو آپ نے کہا جو قرآن جس کو زیادہ آتا ہے اس کو امام بنا لو، تو انہوں نے مجھے امام بنا لیا، تو میں لوگوں کے نمازیں بھی پڑھاتا تھا اور جنازے بھی پڑھاتا ہوں، اور آج تک پڑھا رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ روایات ان کی اس قسم کی ہے۔ ابن عباس کی آگے روایت کو ضعیف ہے، لیکن مصنف نے بطور شاہد کہ اس کو پیش کیا ہے۔ وَلْيَؤُمُّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ، قراء تمہارے امامت کریں۔ جمہور کی دلیل حدیث کیا کہتے ہیں اس کو، حضرت ابوبکر خلافت صدیق اکبر یا امامت صدیق اکبر، حدیث امامت صدیق اکبر ہے جس میں آپ نے حضرت ابوبکر کو اپنا امام بنایا۔ جب آپ بیمار تھے تو آپ نے کہا، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے، ابوبکر صدیق کو کہ امامت کر، اصرار کیا۔ تو حضرت ابی کہتے ہیں کان عالمنا، کہ صدیق ہم سے زیادہ عالم تھے، بخاری میں ہے، تو لہذا عالم کو زیادہ ترجیح۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ قرات ایک رکن ہے اور علم یہ ہر ارکان کے لیے ضروری ہے، تو جس کی زیادہ ضرورت ہے تو ترجیح بھی اسی کی ہوگی۔ باقی یہ جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے اس کی تعویل جمہور نے یہ کی ہے کہ ان کے جو اقرا ہوتے تھے وہ بھی عالم ہوتے تھے، لیکن اس پہ پھر جمہور نے امام احمد کی طرف سے یہ اشکال کیا گیا ہے کہ اگر وہ بھی اقرا ہے تو آگے پھر اقرا کا ذکر آ گیا، یعنی اقرا بھی عالم ہے، آگے پھر عالم کا ذکر آ گیا، تو یہ تو تکرار ہو گیا۔ اور رہ گیا حدیث امامت صدیق اکبر، تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ ممکن ہے ان کی تقدیم بوجہ استخلاف اور خلیفہ ہونے کے ہے، یہ نہیں کہ وہ کیا تھے، اقرا تھے۔ یہ انہوں نے کیا کیا ہے، جمہور کے دلائل کا کیا کیا ہے، جواب دیا۔ اور جمہور کی طرف سے جواب الجواب یہ آیا ہے
کہ حضرت صدیق کو جو آگے کیا گیا بنا بر خلافت کے بھی اور بنا بر علم کے بھی، دونوں وجہ ہو سکتی ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر کی حدیث میں انہوں نے یہ بھی اشکال کیا عوام پہ، پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام امام ہے یا حضرت صدیق امام ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ابتدا تو کس نے کی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اور پھر آپ نے خود اصرار بھی کیا بھی ان کو پڑھائیں، تو وہ تو بعد کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کو آئے ہیں تو آپ آگے ہو گئے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ جب آپ موجود بھی نہیں تھے تو اس وقت بھی تو حضرت صدیق ہی پڑھا رہے تھے نا نماز۔ اور رہ گیا احناف کی طرف سے یہ کہ یہاں پہ تعارض آ جائے گا، اقرا عالم کا تکرار آ جائے گا، تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ عالم سے مراد عالم بالسنہ ہے اور اقرا سے مراد اقرا لکتاب اللہ ہے، تو مطلب یہ ہو جائے گا جو سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہے اس کو مقدم کرو، اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو سنت کو جاننے والا ہے، تو اب تعارض نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی اشکال کیا کہ اگر اقرا عالم ہی ہے تو پھر حضرت ابئی سب سے بڑے عالم ہونے چاہیے، کیونکہ ابئی اقرا تھے، اقربہم ابی بن کعب، نبی علیہ السلام کی مور ثابت ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقرا عالم ہونا بنا بر اکثریت کیا ہے، کلی نہیں ہے کہ ہر اقرا وہ عالم بھی ہو، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ عالم کو زیادہ مقدم کرنا چاہیے۔ اور پھر احناف ان دلائل کا یہ بھی جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے کی روایات ہیں اور حضرت صدیق کا جو واقعہ ہے وہ بعد کا ہے، لہذا وہ اس کے لیے ناسخ بن جائے گا۔ ناسخ کا مطلب یہ نہیں کہ کلی نسخ ہے، ترجیحی نسخ ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں منسوخ ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ حدیث ہی اب ختم ہو گئی ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ عملاً منسوخ ہو گئی ہے، گو کہ فی نفسی وہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ تو کلی منسوخ ہو گئی ہے یا جزوی منسوخ ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ باقی اس کا ایک اور جواب جو میرے ذہن میں بھی ہے، پچھلے سال بھی دیا تھا، کہ یہ ترقی جو ہے وہ من الاعلیٰ الی الادنیٰ ہے، بلکہ من الادنیٰ الی الاعلیٰ کہہ لیں۔ وہ کس طریقے سے دیکھے سمجھے، سب سے جو اقرا ہے لکتاب اللہ، تو قرات نماز کے واجبات میں سے ہے، ذکر جز ہے مراد کل ہے، تو مقصد یہ ہے کہ جو واجبات کو زیادہ جانتا ہے اس کو مقدم کریں، اور وہ عالم ہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جو عالم بالسنہ ہے، اور سنت سے مراد بھی جمیع سنن نہیں کہ اس کو پورے دین کا پتہ ہو، سنت سے مراد خاص طور پہ نماز والی سنتیں، احکام، چونکہ نماز کا مسئلہ ہے تو لہذا سنت سے مراد سنن صلاۃ، احکام صلاۃ۔ تو توجہ کرے، یہ ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ کس طرح؟ یعنی جو سب سے زیادہ واجبات جانتا ہے اس کو مقدم کریں، اور اگر سنتے بھی جانتا ہے تو اب اس کو بھی مقدم کرے، کیونکہ اس کے اندر وجہ ترجیح اب دو پائی گئی ہیں۔ یعنی اگر نیرا واجبات جانتا ہے تو اس کی تقدیم کی ایک وجہ ہے، اگر واجبات کے ساتھ وہ سنتے بھی جانتا ہے تو اب اس کو مقدم کریں کیونکہ اس کے اندر تقدیم کی دو وجہ پائی گئی۔ اس کے بعد پھر جو تقویٰ ہے تو اس کو مقدم کریں چونکہ اس کے اندر وجہ تقدیم تین چیزیں پائی گئی ہیں۔ تو جب یہ کہا جائے گا کہ اکرم کتاب اللہ سے معنی واجبات کو جاننے والا ہے، تو تب بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ تقدیم عالمی کی ہے، نیری اقرا کی تقدیم نہیں۔ اور اس کی تعبیر آپ ایک اور انداز اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اقرا اور عالم کا آپس میں تقابل نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ لو جی پہلے اقرا ہے تو پھر عالم ہے، نہیں، اقرا بنسبت قاریوں کے اقدم ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی یہاں پہ
یہ تو نہیں ذکر کیا گیا، واو واو کے ساتھ ذکر کیا گیا نا، سمجھ آ رہی، اقرأہم لکتاب اللہ، اور پھر اس کے بعد فإن کانوا فی القراءۃ، تو اقرا لکتاب اللہ، دیکھیں اگر سارے قاری ہیں تو پھر ان میں کس کو مقدم کرو؟ اقرا کو، یعنی جو واجبات جان رہے، اور اگر سارے عالمین ہیں تو ان میں اس کو مقدم کرو جو عالم ہے، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال حاصل یہی نکلے گا کہ قرات ذکر ہے، مراد واجبات ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے بھی جو جمہور کی بات ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ تقدیم جو ہے وہ عالم کی ہے، نیری اقرا کی نہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ علماء بن چکے ہیں کہ بن رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو ایک اقرا بھی ہونا چاہیے اور عالم بھی ہونا چاہیے آدمی کو، قرات کم از کم ٹھیک ہونی چاہیے، سمجھ؟ اب ہماری قرات بھی ایسی گزارے لائق ہی ہے، ہمارا تو گلا ہی نہیں ساتھ دیتا، گلا ساتھ دیتا ہوتا تو پھر اور اچھا ہوتا۔ تو نماز میں اچھی طرز، حرمین کی امامہ کی طرز لگا کے پڑھانی چاہیے، سمجھ آ رہی؟ نیرا عشق کے اندر لوگ بعض اساتذہ یا شیوخ کی طرز لگاتے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو ائمہ جو حرمین ہیں ان کی طرز لگانی چاہیے تاکہ اچھا ہو، خود بھی دل پہ قرآن اثر کرے، لوگوں پہ بھی اثر ہو، یہ بہت ضروری چیز ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ لوگوں پہ، ان لوگوں نے یہ تو بعد میں دیکھنا ہے کہ اندر کیا ہے، ظاہر انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ نماز کیسی پڑھائی ہے، خوش الحان ہے یا نہیں، تو اس لیے قرات اپنی اچھی کرے، خاص طور پہ وہ جو حافظ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں ذرا روایت کی طرف، وہ مسعود بدری کی روایت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قوم کو نماز پڑھائے جو زیادہ پڑھنے والا ہو اللہ کی کتاب کو اور قرات کے لحاظ سے اقدم ہو، یعنی بہت پرانی اس کو قرات آتی ہو، مقصد یہ ہے کہ وہ شروع سے قرات جان رہے، ظاہری بات ہے وہ پھر اقرا بھی ہوگا۔ اگر قرات میں برابر ہیں تو جو اقدم فی الہجرت ہے، اگر ہجرت میں برابر ہیں تو جو اکبر فی سنت ہے، اور نہ امامت کرائے۔ ویسے ایک پیچھے ایک بات رہ گئی کہ امامت میں یہ جو درجے ہیں، اقرا، عالم، عالم اقرا، اور پھر تقوی کے بعد پھر اس کے بعد عمر، ٹھیک ہو گیا، عمر کے بعد پھر ہجرت، یہ شرائط ہے نا۔ ان سے پہلے کچھ ایسی فضائل ہیں، یعنی امامت کی درجات ہیں جو بلا وجہ ترجیح ہے، مثلاً سلطان سب سے احق ہے امامت کا، اگرچہ وہ اقرا نہ بھی ہو تو سلطان، ثم نائبہ، ثم القاضی، ثم صاحب البیت، یہ حق بالامامت ہے بلا وجہ ترجیح۔ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اب کون ہے حق بالامامت، امامت کے زیادہ لائق اور نہ امامت کرے آدمی، کی جائے آدمی کہ اس کے گھر میں، ولا فی سلطانی، اور نہ اس کی بادشاہی میں، اور نہ بیٹھا جائے اس کی بستر پر مگر اس کے حکم سے۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے اسماعیل سے کہا ما تکریمت ہو، تو اس نے کہا فراش مراد ہے۔ باقی یعنی مہمان کا میزبان کی موجودگی میں امامت کرانا، اسحاق بن راہویہ تو اس مسئلے میں متشدد ہے، وہ کہتے ہیں یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ جو باذنی ہے اس کا تعلق لا یؤم فی الرجل فی بیتی سے نہیں ہے، آخری دو کے ساتھ ہے، جبکہ جمہور کیا نہیں ہو جاتی ہے نماز ہو جاتی ہے، اگر میزبان میں پڑھائے تو نماز ہو جاتی جی چلیں جی۔ وبه قال حدثنا ابن الحسن قال حدثنا ابي عن شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرجل رجلا قال ابو داود وكذا قال يحيى القطان عن شعبة اقدمهم قراءة جی۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن اوس بن زمعة الخزرمي قال سمعت ابا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأكثرهم هجرة فلم يقل فأكثرهم قراءة جی ٹھیک ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد أخبرنا أيوب عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كنا بحاضر حاضر ایک جگہ کا نام ہے جی۔ يمر
الناس لوگ وہاں سے گزرتے تھے اذا اتوا النبي صلى الله جب نبی علیہ السلام کے پاس وہ آتے، فقالوا اذا رجعوا مروا بنا ہم سے گزر کے جاتے. جی فاخبرونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا آپ نے یہ بات کی ہے. جی وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك القرآن حافظاً حفظ کرنے والا تھا، نو عمر تھا تو ان میں حفظ کا شوق ہوتا ہے، تو میں نے بہت زیادہ قرآن کیا کر لیا، حفظ کر لیا. جی فانطلق ابي وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قوم تو میرا والد جو تھے یہ وافد بن کے وفد میں گئے نبی علیہ السلام کی طرف اپنی قوم کی ایک جماعت میں. جی فعلمهم الصلاة وقال يؤمكم أقرأهم فكنت أقرأهم بما كنت أحفظ میں حافظ تھا تو میں ان کا اقرا تھا. جی فقدموني فكنت أؤمهم وعلي میں ان کی امامت کراتا تھا. پڑھیے یہ روایت کہیں پر، ابھی پڑھ لیے کسی جگہ پہ. جی چلیں. وعلي بردة لي صغيرة چھوٹی چادر تھی زرد کلر کی. جی فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئ کاری کا ستر تو چھپاؤ نا جی، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی. قاری صاحب جو ہے ان کے پہلے کپڑے تو پورے کرو. جی تشتروا لي قميصا وماليا جی فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي جتنا مجھے اس پہ خوشی ہے کسی پہ خوشی، اصلا نیا نیا جب ہدیہ ملتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آپ کو پتہ نہیں مل چکے ہیں نئے نئے جو ہدایہ ہوتے ہیں، بعد میں تو بندہ عادی ہو جاتا ہے نا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو نہیں، ہر چیز اچھی ہوتی ہے. جیسے آپ کو نئی پگڑی ملے گی تو آپ خوش ہوں گے، نئی بیوی ملے تب بھی بندہ خوش ہوتا ہے. تو ساری چیزیں ہیں، تو یہ بہت زیادہ خوش ہوئے. جی فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين 7-6 سال کا بھی آتا ہے، 7 یا 8، یعنی اس دوران ان کی عمر تھی. سمجھ آ رہی؟ تو چونکہ وہاں پہ شک خود ان کی طرف سے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کسی راوی کا شک ہے، خود ان کا اپنا شک ہے. ظاہری بات ہے، حفظ تو ہوتا نہیں ہے کہ میں فلاں سال میں پیدا ہوا، تو اس لیے بندہ یہ کہتا ہے یار میری اتنی عمر تھی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ان کی بات تھی. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ تھا اس پہ نبی علیہ السلام کی تائید نہیں تھی. سمجھ آ رہی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ عالم تھا نہیں، تو عالم نہیں تھا تو اقرا نہیں مقدم ہونا ہے نا. سمجھ آ رہی؟ اور نمبر یہ ہے کہ 3، یہ تو مکشوف الستر نماز پڑھا رہے ہیں، جبکہ اس کی امامت تو خود ان کے ہاں بھی نہیں ہے جو عالم اقرا کی تقدیم کے قائل ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور پھر نبی علیہ السلام کی اس واقعے پہ مور بھی نہیں ہے، اور پھر یہ شروع احکام کے یعنی مسائل ہیں، تو اس لحاظ سے پھر یہ ہے کہ اس واقعے سے استدلال ٹھیک نہیں. جی چلیں. تو جس میں جتنا کمال ہوگا لوگ اسی کو آگے کرتے ہیں. آپ میں جو قاری ہوگا لوگ کہیں گے لو جی قاری صاحب آئے ان کو پڑھانے دیں، عالم ان سے پوچھ لیں. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلو. تو وبه قال حدثنا مكالم قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم بن احمد وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه في هذا الخبر قال فكنت أؤمهم في بردة موصلۃ فیہ، جس میں جوڑ لگائے ہوئے تھے. جی فكنت إذا سجدت خرجت جی أخبرنا ٹھیک ہوگا. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر بن وكيع الجرمي قال حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه اس پہ یہ بھی ہماری طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ روایت مسترب ہے. یہاں پہ دیکھیں عمرو ابن سلمہ ان نبی ہے اور پیچھے عمرو ابن سلمہ کی روایت تھی، تو خود ناقل ہیں یا والد سے ناقل ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا اضطراب ہے. جی أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يأمرنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن أو أحسن للقرآن قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته قال جمع کہ اس نے اتنا جمع کی جو میں نے جمع کیا. جی قال فقدمونی، انہوں نے مجھے کیا کر دیا؟ آگے کر دیا. آ رہی بات سمجھ؟ تو تقدیم کے لیے کچھ جمع ہوگا تو آگے ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ باب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ علامہ فہمہ مفتی محقق سمجھ آ رہی سب کچھ بنے، تو اس کے لیے جمع کرنا ضروری ہے. جمع ما جماعت، جتنا میں نے جمع کیا تھا اب آپ بھی کر رہے ہیں نا جمع، چن رہے ہیں آپ، صبح شام چن رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. جی چلیں. وأنا غلام وعلي شملة شملہ کا معنی بھی چادر، وہی چادر ہے. جی
قال فما شهدت مجمعا بجرم الا كنت امامه میں کسی جرم کے قبیلے کے مجمع میں نہیں حاضر تو میں ان کا امام ہوتا. جی فكنت اصلي على جنائزهم الى يوم. اب تک جنازے بھی پڑھا رہا ہوں. جی قال ابو داود رواه يزيد بن هارون عن مسلم بن نبيه الجرمي عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال لما وفد رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبيه. جی ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا النبي قال حدثنا انس بن يعني بن عياض حدثنا الهيثم بن خالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن نمير عن ابي هريره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون پہلے پہلے مہاجرین آئے. جی نزل العصبة اس پر مقام پہ اترے. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمهم سالم مولى ابي سالم مولا بھی غلام ہے لیکن امامت کروا رہے ہیں. جی وكان اكثرهم قرآن زیادہ نہیں پتا تھا. ليس وفيهم عمر بن الخطاب وابو سلمة بن عبد الله. حضرت عمر بھی تھے ان کے اندر. سمجھ آ رہے. گو کہ ہم نے یہ بھی جواب دیا کہ حضرت عمر ممکن ہے کہ وہ اس وقت موجود نہ ہوں جب انہوں نے امامت کروائی ہے. سمجھ آ رہی. تو یا یہ ہے کہ یہ بیان جواز کے لیے. جی چلے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن محمد المعنى قال عن ابي كلاب عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له او لصاحب له اذا حضرت الصلاه الزنا دونوں اذان دو. تو دونوں نے تو نہیں اذان دینی. بعض تو اس طرف چلے گئے کہ نہیں دونوں نے دینی ہے ظاہری ہے، لیکن نہیں واحد مراد ہے. سمجھ آ رہی. یا اقامت مراد ہے. الزنا لیکن ثم عقیمہ پھر آگے آ رہا ہے تو اس لیے راجح یہ ہے کہ الزنا سے مراد واحد ہے، لیکن تثنیہ اس لیے ہے کہ علی سبیل البدل کوئی بھی اذان دے دے، کوئی بھی امامت کہہ دے، اس لیے تثنیہ ذکر کی ہے. سمجھ آ رہی. کیونکہ سنت علی الکفایہ کا ہونا یہ تو امر اتفاقی ہے نا. اذان ایک ہی اذان دیتے، سب تو نہیں دیتے. اقامت بھی ایک ہی کہتے ہیں، تو ادھر بھی یہی مسئلہ ہے. سمجھ آ رہی. جب اظہر میں یہ ہے تو سفر میں تو بطریق اولا تخفیف چاہیے. اور پھر تثنیہ بول کے واحد بھی مراد لیا جاتا ہے، جیسے جمع بول کے واحد قتلہ بنو فلان، حالانکہ کہ یہ ایک نے قتل ہوتا ہے. جی جی اکبر سے مراد جو کیا تھا علم کے لحاظ سے اکبر تھا. جی وقال في حديث مسلم قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم وقال في حديث اسماعيل قال خالد كنت لابي كلابه فاين القران قال انه وضعنا متقاربين. جی ٹھیک ہو گئی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن عيسى. خالد نے ابو کلابہ سے کہا قرآن کدھر چلا گیا، اکبر کرے گا. تو انہوں نے کہا وہ متقارب فی العلم میں تھے نا. تو یہ گویا کہ ایک قسم کی جمہور کی دلیل ہے. جی حدثنا الحكم بن ابان عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن لهم خياركم وليؤمنكم. خیار اذان دے، پسندیدہ. سمجھ آ رہی. تو چونکہ وہاں پہ یعنی اخیار کا مطلب یہی ہے کہ جو اتقا ہو، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چونکہ اوپر جانا ہوتا ہے چھت پہ تو گناہ سے بچ جائے. اور ویسے بھی لیاذن لکم خیارکم. سمجھ آ رہی. چونکہ اذان ہو یا امامت ہو، اقرا عالم بھی خیار ہے اور اذان بھی خیار ہی دینا. اس کو خاص طور پہ خیار اس لیے کہا گیا، ان علم کی شرط نہیں لگائی گئی تاکہ اہمیت اصلاحات بتانا مقصود ہے. اب بچہ دے گا تو اس میں وہ تو نہیں واضح ہوگا کہ ایک بڑا آدمی دے جی خیار ہے تو اس نے اذان دی، تو اس میں اچھا ہو جائے گا. جیسے ہم اعلان کے لیے کسی بڑے کو منتخب کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اعلان ہے نا. جی چلیں. باب امامت النساء، عورتوں کی امامت. امامت النساء للنساء اور امامت النساء للرجال. امامت النساء للرجال تو بالاتفاق جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اخرون من حیث اخرہن اللہ، اس پہ اجماع ہے. گو کہ بعض فقہاء ظواہر کا اس میں بھی اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ امامت النساء للرجال بھی جائز ہے. سمجھ آ رہی. پیچھے مسئلہ رہ گیا امامت النساء للنساء کا، تو اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ ہے شوافے کا. شوافے اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، بلکہ شوافے نہیں، امام حنابلہ
حنابلہ جو ہیں وہ امامت النساء للنساء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو، امامت النساء شوافی کا مذہب ہے، شوافی کا امامت النساء للنساء کے شوافی قائل ہے، جمہور قائل نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ ایسے ہی صلاۃ کیا کہتے اس کو کیا کہتے اس کو، ایک تو یہی ہو گیا امامت النساء للنساء، اور دوسرے نمبر پہ زور کے پڑھنے والے کی امامت، یعنی کیا کہتے ہیں امامت العصر، امامت من صلی العصر لمن یصلی الظہر، یعنی عصر کے آدمی جو نماز پڑھا رہا ہے تو یہ اس کی امامت کرائے جو کون پڑھ رہا ہے، زور کی اس کے پیچھے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب اس کے اندر شوافی کے یہاں یہ بھی جائز ہے، صلاۃ الظہر لمن یصلی خلف من یصلی صلاۃ العصر، تو شوافی کے یہاں یہ بھی جائز ہے، سمجھ آ رہی۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا امامت النساء کا۔ اچھا جی، غالباً یہ نہیں مسئلہ، وہ امام احمد والا مذہب بھی ٹھیک ہے، مذاہب میں تھوڑا بھول ہو رہی تھی، امام احمد امامت النساء کے قائل ہے، جمہور قائل نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، تو امام احمد کے ہاں امامت النساء للنساء یہ جائز ہے، جمہور کے ہاں جو ہے اس کے اندر کراہت ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر کیا ہے، کراہت ہے امامت النساء میں۔ حنفیہ کی ویسے دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں جواز کا بھی ہے، ایک میں عدم جواز کا بھی ہے، جو احناف کے ہاں دو روایتیں ہیں، اور امام احمد کی بھی دو روایتیں ہیں، امام احمد کی بھی دو روایتیں ہیں، زیادہ جو ہے ان کی کراہت کی ہے۔ اب پھر میرا پیچھے استقرار ہو گیا، مذاہب میں بھول لگ رہی ہے، تو بہرحال وہ پہلے والی بات ٹھیک ہے، شوافی والی سمجھ آ رہی، شوافی کے یہاں درست ہے، اور حنابلہ کی دو روایتیں ہیں، احناف کی بھی دو روایتیں، اب ٹھیک ہو انشاءاللہ، سمجھ آ رہی۔ شوافی کے یہاں امامت النساء للنساء جو ہے نا یہ جائز ہے، حنابلہ کی دو روایتیں ہیں، احناف کی بھی دو روایتیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، حنابلہ کی دلائل یہ روایت ہے، حضرت ام ورقہ کی روایت ہے، اس کے اندر آپ نے ان کو اجازت دی کہ وہ گھر کے اندر کیا پڑھ لیا کریں، نماز پڑھ لیا کریں، سمجھ آ رہی۔ تو اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ امامت النساء یہ کیا ہے، جائز ہے، سمجھ آ رہی۔ احناف نے جو کراہت نقل کی ہے اس میں ایک یہ کیا گیا ہے کہ کراہت اس صورت میں جب باہر کی جائے، نماز پڑھائی جائے، اگر گھر کے اندر عورتوں کو پڑھائیں تو یہ جائز ہے، سمجھ آ رہی۔ اور ابن امام نے تو بعض حنفیہ کی طرف سے چونکہ نسخ کا قول کیا جاتا ہے کہ امامت النساء منسوخ ہو چکی ہے، اگر تھی بھی صحیح تو، چونکہ یہ بدر کا واقعہ ہے، اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے مثلا، تو وہ کہتے ہیں نسخ کا قول ٹھیک نہیں، اور انہوں نے لمبی بات کی ہے اس کے اوپر۔ بہرحال حنفیہ کے ہاں فرائض کے اندر، کیونکہ نوافل کے اندر تو بعض جماعت مردوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں، فرائض کے اندر اگر عورت کی امامت کرائے گھر کے اندر بغیر تدائی کے، سمجھ آ رہی، احیاناً، تو یہ جو ہے نا اس میں جواز ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، اس کے اندر کیا ہے، جواز ہے۔ اچھا جی، تو آپ دیکھیں ذرا باب امامت النساء، یہ کیا ہے، امامت النساء کا باب ہے۔ ام ورقہ بنت نوفل کی روایت ہے، ان نبی علیہ السلام لما غزا بدرن، جب وہ بدر کے لیے نکلے تو کہتے ہیں قلت لو، میں نے ان سے کہا، پڑھ لی بھارت کی نہیں پڑھی، پڑھے۔
وليد بن عبد الله بن الجميل حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن بركة بنت نوفل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدر قالت قلت له يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك ومرز بركاكم لعل الله تعالى أن يرزقني شهادة قال كرني في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة قال فكانت تسمى الشهيدة قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها قال وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقام إليها بالليل فقماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبها فأصبح عمر وقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجيء بهما فأمر بهما فصلبا وكان أول مسلول بالمدينة۔ ورقہ کی روایت، نبی علیہ السلام نے جب بدر کا غزوہ کیا تو یہ کہنے لگی میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے غزوہ جہاد میں آپ کے ساتھ، عمر رضو مرضاکم، تمہارے بیماروں کی تیمارداری کروں گی، شاید کہ اللہ مجھے بھی شہادت دے دے۔ آپ نے فرمایا گھر رہ، اللہ تجھے شہادت دے دے گا۔ کہتی ہے اس کو نام ہی شہیدہ پڑ گیا لقب، اور یہ قرآن پڑھ چکی تھی قرآن، تو نبی علیہ السلام سے اجازت لی کہ وہ اپنے گھر میں ایک مؤذن رکھتے ہیں، تو انہوں نے آپ نے اجازت دے دی۔ کہتے ہیں مکان دبرت، انہوں نے ایک غلام کو جو ان کا تھا اور ایک جاریہ کو مدبر بنایا ہوا تھا، تو وہ قام علی رات کو اس کی طرف کھڑے ہوئے، فغم ماہا، انہوں نے اس کا منہ دبایا چادر کے ساتھ، ڈھانک دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی، یعنی سانس بند کر کے گلا گھونٹ کے مار دیا۔ وذاب اور بھاگ گیا۔ حضرت عمر نے صبح کی لوگوں میں کھڑے ہوئے کہا جس کے پاس ان دونوں کا کوئی علم ہے یا جس نے ان کو دیکھا ہے تو ان کو لائے، تو حکم دیا بہما، ان کے بارے میں ان کو سلی دی گئی، تو یہ پہلے مصلوب تھے مدینہ میں، سمجھ آ رہی؟ تو امامت النساء کا مسئلہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، اس میں تو واضح نہیں، اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ اذان ہوتی تو امامت کے لیے ہوتی تھی نا، تو آگے آ رہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کیا پڑھاتی تھی؟ نماز۔ جی چلیں۔ عن عبد الرحمن بن خلاد عن ام بركة بنت عبد الله بن الحارث رضي الله عنها بهذا الحديث والأول قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها اس کے گھر آتے تھے۔ جی۔ وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمر أن تؤم أهل دارها قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا بوڑھا شیخ جو تھا وہ کیا تھا؟ مؤذن تھا۔ جی چلیں۔ نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پہ راضی نہیں ہیں۔ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ ایسوں کی نماز ہی قبول نہیں، تین بندوں کی، سمجھ آ رہی، جن میں وہ بھی ہے کہ جو اپنے امام کی نماز پہ کیا ہے؟ متفق نہیں، تو یا تو وہاں پہ حقیقتاً قبولیت کی نفی ہے کیونکہ اس نے امامت کی نیت ہی نہیں کی، اقتداء کی، اور یا اگر کی ہے تو پھر بھی ناپسند سمجھتا ہے تو کراہت ضرور ہے، جیسے آج کل لوگ امام کے پیچھے باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جی چلیں۔ قال حدثنا القانبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد العافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول صلاة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدمكم وهو قائم۔ جی، جو کسی قوم کے آگے ہوتا ہے اور وہ کیا ہے اس کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ جی جی، اور ایک آدمی جو نماز میں آئے دبارن، اور دبار یہ ہے کہ نماز فوت ہوگی اب اس کو پڑھتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی، کسی آزاد کو کیا بناتا ہے؟ غلام، زوری زور، تو آزاد کو غلام بنا کے رکھتا ہے، آزاد کو حقیقتاً غلام بنانے والا معاملہ کرتا ہے، اس سے بیچ دیتا ہے مثلا، یا آزاد کر دیے لیکن پھر بھی اپنا آرڈر اس پہ نہیں چھوڑتا، تو اس کی بھی امامت ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فاسق کی امامت کا مسئلہ لے لیں کہ فاسق کی امامت کا کیا حکم ہے۔ تو فاسق دو قسم پہ ہیں، ایک ہے فاسق من حیث الافعال، ایک ہے من حیث الاعتقاد۔ مالکیہ کے ہاں تو کسی فاسق کے پیچھے بھی نماز نہیں۔ امام مالک کے بارے میں آتا رحمہ اللہ کہ انہوں نے 25 سال کے قریب مسجد نبوی میں بھی جا کے نماز نہیں پڑھی، گھر میں پڑھتے تھے۔
تو شاید ان کا یہ تھا کہ فاسق امام ہو تو اس کے پیچھے نماز ٹھیک نہیں، سمجھ آ رہی، یا ممکن ہے کہ وہ عالم جو ہے، سمجھ آ رہی، اس کی تقدیم کے وجوب کے قائل ہوں، تو جو پڑھاتے ہوں گے وہ عالم نہیں ہوں گے، تو اس لیے وہ پھر پڑھتے نہیں تھے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک تو یہ مسئلہ ہوگا امام مالک کا رحمہ اللہ کا، اور باقی جو فاسق ہے جمہور کے ہاں، تو فاسق من حیث الاعتقاد جمہور کے ہاں اس کے پیچھے تو نہیں ہوتی، لیکن من حیث الافعال اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی، اور احناف کے ہاں دونوں کے پیچھے ہو جاتی ہے لیکن بالکراہت، سمجھ آ رہی، یعنی امام مالک کے ہاں تو کسی کے پیچھے نہیں ہوتی، نماز فاسد ہے، احناف کے ہاں بالکراہت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور شوافی اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ جو فاسق من حیث الاعتقاد ہے اس کے پیچھے ہوتی نہیں، مفسد ہے، اور جو من حیث الافعال ہے اس کے پیچھے بالکراہت ہوتی ہے۔ مالکیہ کے ہاں دونوں کے پیچھے نہیں، حناف کے ہاں دونوں کے پیچھے ہے، اور باقیوں کے ہاں یعنی بالکراہت ہے، اور باقیوں کے ہاں جو ہے وہ من حیث الاعتقاد کے پیچھے نہیں ہوتی، من حیث الافعال کے پیچھے بالکراہت ہو جاتی، سمجھ آ رہی۔ من حیث الاعتقاد جو آدمی یعنی مبتدع ہے، من حیث الاعتقاد کا مطلب وہ اپنی بدعت کو آگے پھیلا رہا ہے عقیدے کے اعتبار سے، تو اس میں بھی اس کی امامت مکروہ ہے، لیکن مکروہ تحریمی ہے، بعض صورتوں میں نماز واجب الاعادہ ہے۔ جی چلیں، تو یہاں پہ چونکہ مسئلہ آیا تھا نا کہ تقدیم امام کا، تو اس ضمن میں یہ مسئلہ بیان کیے ہیں۔ جی چلے آگے چلیں۔ باب امامة الأعمى وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا ابن قتان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ام ابن مکتوم کو خلیفہ بنایا اپنا جانشین، جو لوگوں کو امامت کراتے تھے اور وہ نابینا تھے۔ تو نبینے کی جو امامت ہے اعمیٰ کی، تو جمہور کے یہاں جائز ہے، سمجھ آ رہی، اعمیٰ کی جو امامت ہے وہ کیا ہے، جائز ہے، بعض کے یہاں افضل ہے کیونکہ یہ اتقیٰ ہوگا، تو لہٰذا اس کی امامت کیا ہے، افضل ہے۔ شوافی کے یہاں تو دونوں برابر ہیں، اعمیٰ اور بصیر دونوں کیا ہیں، برابر ہیں، لیکن باقی جو جمہور ہیں ان کے یہاں جائز ہے لیکن زیادہ بہتر بصیر ہے، سمجھ آ رہی۔ شفافی کہتے ہیں اگر بصیر میں ایک وجہ ترجیح ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے پاکی ناپاکی، تو دوسری وجہ ترجیح اعمیٰ میں بھی ہے کہ وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، بد نظری سے۔ اور احناف کیا یہ ہے کہ نہیں، بصیر زیادہ راجح ہے بنسبت اعمیٰ کے، جمہور کے ہاں یعنی احناف بھی اس میں ہیں، لیکن اس کی امامت بھی بہرحال کیا ہے، جائز ہے، سمجھ آ رہی۔ اور بعضوں کے ہاں زیادہ بہتر جو ہے وہ اعمیٰ کی امامت ہے، جواز پہ اتفاق ہے کہ اعمیٰ کی امامت جائز ہے۔ تو آپ نے حضرت ابن ام مکتوم کو خلیفہ بنایا تھا اور وہ کیا تھے، نابینا تھے۔ باقی وہ ایک باب سائڈوں میں عاشو میں بھی ہے دوسرے نسخے کا، وہاں پہ ہے صلو خلف کل بر و فاجر وَإِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ، ہر نیک برے کے پیچھے نماز پڑھ لو، سمجھ آ رہی۔ تو اس کے ضمن میں بھی یہ مسئلہ جو بھی آپ کو بتایا تھا کہ کس کس کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے اور کس کس کے پیچھے ٹھیک نہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ باقی کچھ لوگ غالی ہوتے ہیں جن کی کسی کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی، اور کچھ بہت متساہل ہوتے ہیں کہ آرے کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے کلی حکم کسی پہ نہیں لگانا چاہیے کہ لو جی فلاں فرقے کا جو آدمی ہے، مثلا بعض جگہوں میں کہ ان سب کے پیچھے نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی اپنی بدعت میں اگر غلو کرتا ہے تو پھر ایک آدمی کا اپنا نظریہ رکھتا ہے، اس میں غالی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ باب امامت الزائر، مہمان کی امامت کروانا۔ حضرت مالک ابن حویرث سے روایت ہے، عطیہ سے، ابو عطیہ سے، کہتے ہیں حضرت مالک بن حویرث ہمارے پاس آتے تھے
الا مسلنا حاضہ، ہمارے اس نماز گاہ کی طرف۔ تو نماز کھڑی ہو گیا، ہم نے ان کو کہا کہ وہ نماز پڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا ایک آدمی کو مقدم کرو جو تمہیں نماز پڑھائے، میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ میں تمہیں کیوں نہیں نماز پڑھاتا۔ میں نے نبی علیہ السلام سنا فرما رہے جو کسی قوم کی زیارت کرے تو ان کو امامت نہ کرائے، ان کا کوئی آدمی ان کی نماز پڑھائے ان کو۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مقصود مصنف اس کے عدم جواز کا بیان، کیونکہ اس یہ تو اسحاق بن راہوے کی ایک رائے ہے، جمہور کی تو یہ رائے نہیں ہے۔ تو عدم اولویت کا بیان ہے، اولا نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ کسی کی حکومت میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے، تو جب لوگ اس پہ متفق ہے تو بس وہی پڑھائے۔ بس سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں۔ باب الامام یقوم مکان ارفع من مقام، باب الامام یقوم مکان، امام ایسی جگہ پہ کھڑا ہو کہ جو لوگوں کی جگہ سے زیادہ بلند ہے، تو اس صورت میں امامت کا کیا حکم ہے؟ تو اگر امام بلند ہے اور مقتدی نیچے ہیں تو جمہور کے ہاں یہ مکروہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ احناف کے ہاں اس صورت میں کراہت ہے جب امام کے برابر دو چار بندے نہیں، اگر دو چار بندے امام کے برابر بھی کھڑے ہو گئے اب باقی نیچے مجمع، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمہور کے بارہ مکروہ ہے۔ اور اگر معاملہ عکس ہو جائے کہ امام ہے نیچے مقتدی اوپر ہیں تو حنفیہ شافعیہ کے ہاں یہ مکروہ نہیں ہے۔ حنفیہ شافعیہ کے ہاں کیا کہتے ہیں اس کو، یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بلا ضرورت مکروہ ہے کہ لوگ نیچے ہیں، امام نیچے اور لوگ اوپر ہیں۔ حنفیہ شافعیہ کے ہاں یہ مکروہ ہے اور باقیوں کے ہاں یہ مکروہ نہیں۔ سمجھ آ رہے؟ ان کے نہ مکروہ ہونے کی یہی وجہ ہوگی کہ حدیث میں اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ بارہ احناف کے ہاں یہ مکروہ ہے کہ مقتدی اوپر چلے گئے ہیں، شوافع کے ہاں بھی امام نیچے رہ گئے، کیونکہ امام کا درجہ تو بڑا ہے تو اس کو تو برابر ہونا چاہیے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو امام اگر اوپر ہے لوگ نیچے ہیں، حنفیہ کے ہاں بھی مکروہ ہے، لیکن اگر دو چار بندے ساتھ ہیں پھر نہیں، جمہور کے ہاں یہ مکروہ ہے۔ اور اگر امام نیچے لوگ اوپر ہیں تو حنفیہ شافعیہ کے ہاں یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے جب بلا ضرورت ہے۔ جیسے ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات نیچے جگہ تنگ ہوگی ہے، لوگ اوپر چلے جاتے ہیں تو امام نیچے لوگ اوپر ہیں تو یہ تو بھی ضرورت ہے نا۔ اور باقی یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ مکروہ نہیں۔ جی چلیں۔ قال حدثنا احمد بن سنان واحمد بن فرات بن مسعود الرازي والرحمن قال حدثنا يالا قال حدثنا الاعمش بن ابراهيم عن حمام ان حذيفه ام الناس بالمدائن على دكان فاخذ مسعود بقميصه فجبسه فلما فرغ من صلاته قال الم تعلم انهم كانوا يحذرون عن ذلك قال بلى قد ذكرت به من مدد تنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن شہر میں امامت کروائی، ایک اونچی جگہ پر، دکان اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو ابو مسعود نے ان کی قمیض کو پکڑا اور پیچھے کھینچا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ اس سے روکے گئے ہیں لوگ؟ تو انہوں نے کہا ہاں 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 ہاں، جب آپ نے مجھے کھینچا تھا تو مجھے یاد آ گیا۔ تو بار نماز تو وہ چلاتے رہے نا۔ سمجھ آ رہی؟ تو نماز ہو جائے گی لیکن اس میں کیا ہے؟ کراہت ہے۔ جی چلیں۔ قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو خالد عن عدي بن ثابت الانصاري قال حدثني رجل انه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن وقيمت الصلاه فتقدم عمار وقام على مكان يصلي والناس اسفل منه فتقدم حذيفه فاخذ على يديه فاتبعه عمار حتى انزل له حذيفه فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفه الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمر الرجل القوم فلا يكون في مكان أرفع من مقامه أو نحو ذلك قال عمار لذلك فما أخذت على يديه۔ یہاں پہ وہی روایت کا مفہوم ہے لیکن الٹ ہو گیا ہے۔ نماز حضرت عمار آگے ہوئی اور پیچھے کون تھا؟ حضرت حذیفہ آگے ہوئے، ٹھیک، لوگ نیچے تھے، حضرت حذیفہ آگے ہوئے اور انہوں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور حضرت عمار کو انہوں نے پیچھے کر دیا۔ فتبعہ عمار ان کے پیچھے آئے یہاں تک کہ حذیفہ نے ان کو نیچے اتار دیا، یعنی حذیفہ نے پیچھے پکڑے کھینچا تو عمار پیچھے آتے گئے۔ جب عمار فارغ ہوئے نماز سے تو حذیفہ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ اس سے روکا گیا ہے؟
فلا یقم فی مکان ارفع من مقامہم، تو حضرت عمار نے کہا بذالک اتبعتک، میں نے آپ کی اتباع کی ہے، حین اخذت علی یدی، جب آپ نے میرا ہاتھ کیا کیا ہے، پکڑا ہے۔ تو امام کون تھا، حضرت حذیفہ یا حضرت عمار؟ پچھلے میں تھا کہ حضرت حذیفہ، ادھر حضرت عمار، تو یا تو تعدد واقعہ ہے کیونکہ تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے۔ پیچھے یہ تھا انہوں نے نماز ایسے ہی پوری کی، سمجھ آ رہی؟ اور ادھر کیا ہے کہ انہوں نے کیا کی، عمار نے موافقت کی حذیفہ کی، اور خود پیچھے آگے نماز کے دوران۔ اور اگر تعدد واقعہ پہ محمول نہ کرے ترجیح پر تو دوسری روایت ضعیف ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ایک مجہول راوی حدثنی رجل انہ کان مع ابن عمار بن یاسر، تو پہلی روایت کو ترجیح ہے۔ جی چلے۔ باب امامت من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاه. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ياتي قومه ويصلي بهم تلك الصلاه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ان معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيقوم. باب امامت من صلی بقوم، ایک آدمی قوم کو نماز پڑھاتا ہے حالانکہ وہ یہ نماز پڑھ چکا ہے، تو اس کے ضمن میں اس بات ترجمہ تو واضح پڑھا سکتا ہے، مقصود مصنف بھی اس کے جواز کا بیان ہے، روایات کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان میں۔ فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو امامت مفترض خلف المتنفل کا مسئلہ ہے، شوافع اس کے جواز کے قائل ہیں، جمہور کے ہاں یہ درست نہیں ہے، اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ شیء لا یتضمن بما ادناہ بل بما فوقہ، شیء اعلیٰ کو متضمن ہوتی ہے، دون کو نہیں ہوتی۔ امام کی نماز نفل ہے کم درجے کی، سمجھ آ رہی؟ تو شوافع کیا ہیں، اس کے جواز کے قائل ہیں۔ ایسے ہی وہ مسئلہ جو پیچھے میں چھیڑ رہا تھا، پھر میں نے اس کو روک دیا کہ زور پڑھنے والے کی، اثر پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا، شوافع اس کے قائل ہیں اور جمہور اس کے قائل نہیں ہیں۔ پیچھے مسئلہ رہ گیا صلاۃ المتنفل خلف المفترض، تو جمہور اس کے قائل ہیں، مالکیہ اس کے قائل نہیں ہے۔ صلاۃ المتنفل خلف المفترض، اب آپ کو یہ شبہ ہوگا کہ پیچھے تو ہم پڑھ کے آئیں گے ایک آدمی نے اگر اپنی نماز پڑھ لی ہے تو وہ دوبارہ پڑھے، تو دوبارہ پڑھنے کی تو مالکیہ بھی قائل تھے، سمجھ آ رہی؟ تو وہاں پہ بتایا تھا کہ لا علی سبیل البدل ایک فرض ہے یا ایک نفل ہے اس کی، تو وہ اور چیز ہے، ورنہ عام حالات میں مالکیہ مفترض خلف المتنفل کے یا متنفل خلف المفترض کے قائل نہیں۔ تو یہ روایت ہے شوافع کی دلیل کہ حضرت معاذ نماز پڑھاتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں نفل پڑھتے تھے، شوافع کہتے ہیں نہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ ہیا لہو فریضۃ ولہم نافلۃ، یہ نماز کیا کہتے ہیں اس کو، ہیا لہو نافلۃ، ہیا لہو نافلۃ ولہم فریضۃ، کہ یہ معاذ کے لیے نفل ہوتی اور ان کے لیے کیا ہوتی، فرض ہوتی، ہیا لہو معاذ کی نفل ان کی فرض۔ ہم نے اس کا جواب دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ادراج ہے کسی راوی کا، کیونکہ باقی روات اس جملے کو ذکر نہیں کرتے۔ نمبر دو یہ ہے کہ اگر یہ ادراج نہ بھی ہو تو خود حضرت معاذ کا قول ہے، تو اس لحاظ سے بھی استدلال ٹھیک نہیں۔ نمبر تین یہ ہے کہ اگر وہ نافلہ بھی ہو تو نافلہ فریضہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، چونکہ عام بول کے خاص مراد لینا بھی ٹھیک ہے، نفل بمانے ایک زائد چیز ہے، بئی معنی یعنی یہ ان کے لیے ایک زائد ہو جاتی ہے، یعنی پہلے وہ نفل پڑھ چکے ہیں تو مزید یہ ہے، تو یہ بھی ایک نفل ہو گیا کہ ہم جنس پر زیادتی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے نفل ہے، نفل جو ہے فریضہ، فرض بھی نفل ان کے لیے اس اعتبار سے ہیں کہ وہ پہلے اس قسم کی نماز پڑھ چکے ہیں، تو یہ گویا کہ ان کے لیے ایک زائد چیز بن گئی، سمجھ آ رہی؟
اور پھر آگے جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ان کے اس عمل پر خود نبی علیہ السلام نے اعتراض کیا، اور آپ نے کہا کہ معاذ یا ادھر نماز پڑھا کرو یا ادھر پڑھا کرو. سمجھ آ رہی؟ ابن حجر نے اس کا یہ جواب دیا کہ آپ نے ان کو یہ جو کہا تھا نا کہ یا ادھر یا ادھر، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تخفیف نہیں کرنی تو ادھر پڑھو، اگر تخفیف کرنی ہے تو ادھر پڑھاؤ. سمجھ آ رہی؟ تو وہ تخفیف کے ساتھ اس کو متعلق کرتے ہیں، اور ہم نیرا تخفیف کے ساتھ متعلق نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے فعل پہ اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک جگہ پڑھ لیا کرو، یہ دو نمازیں نہ پڑھو، پھر سے زیادہ نہ کرو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو لہٰذا جب نبی علیہ السلام نے ان کے فعل پہ اعتراض کر دیا تو اب اس کو دلیل بنانا ٹھیک نہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، مذاہب اور دلائل آپ کے سامنے آگے ہیں. اب دیکھیں ذرا ترجمہ. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھتے نبی علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی، پھر اپنی قوم میں آتے اور ان کو یہ نماز پڑھاتے. اگلی روایت میں بھی حضرت معاذ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے پھر لوٹتے اور اپنی قوم کو بھی کیا کرتے؟ نماز پڑھاتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اتنے مسائل اور احکامات آنے چاہیے کہ بندہ قوم کی امامت کر سکے. اور امامت صرف نماز کے حوالے سے نہیں ہوتی، ہر چیز کے حوالے سے ہوتی ہے. تو انسان میں اتنی صلاحیت ہو، صرف یہی نہ ہو کہ مسجد کی حد تک ہے، مدرسے کی حد تک ہے، اور کوئی چیز نہیں. سمجھ آ رہی؟ انسان کو زیادہ کمالات حاصل کرنے چاہیے. سمجھ آ رہی؟ تاکہ